یار عدیل بھائی، عزیر بھائی، میں نے ابھی وہ ایک قصہ سنا، اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ ایک باپ کی شکایت لے کر آ گیا ایک لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، میرا باپ میری کمائی میں سے اپنی مرضی سے مال خرچ کر لیتا ہے اور مجھ سے پوچھتا نہیں ہے، اس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ خرچ کر لیتا ہے۔ اب اس کی شکایت رسول اللہ کے پاس جب آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو، اس باپ کو بلا بھیجا۔ ایک صحابی نے جا کے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے، آپ کی کوئی شکایت آئی ہے۔ باپ فوراً سمجھ گیا، کیونکہ بیٹا ظاہر تانے طنز کیا کرتا تھا، گھر کے اندر لڑتا جھگڑتا رہتا تھا، ان کو تکلیف پہنچاتا تھا، تو وہ سمجھ گئے کہ یقیناً میرے بیٹے نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی۔ وہ اس قدر رنجیدہ ہوئے، وہ بزرگ، وہ صحابی، وہ جو باپ تھے، وہ اتنے رنجیدہ ہوئے، اتنے پریشان ہوئے، دل میں کچھ شعر پڑھتے ہوئے آئے۔ وہ شعر پڑھتے ہوئے آئے کہ یار یہ میرا بچہ جس کی میں نے پرورش کی، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھی، دن رات محنت کرتا رہا، اپنی بھوک ماری، اپنی نیند قربان کی، کم سوتا تھا، کم کھاتا تھا، اس کی خوشیوں کی خاطر میں نے اپنی ساری خوشیاں قربان کر دی اور اس کو پال پوس کے بڑا کیا، آج کمانے کے قابل ہوا ہے تو جا کے میری شکایت لگا رہا ہے۔ یہ شعر وہ پڑھتا ہوا آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی تک پہلے ہی وحی کے ذریعے جبرائیل امین نے آ کے اللہ رب العزت کا پیغام دیا کہ یا رسول اللہ، یہ والد، یہ باپ بہت رنجیدہ ہے، اس نے آتے آتے کچھ اشعار پڑھے ہیں جو اللہ رب العزت کو بھی بہت پسند آئے، اس کے دکھ پر اللہ رب العزت بھی مچل اٹھے، اللہ رب العزت کو بھی جلال آ گیا، غصہ آ گیا کہ بیٹے نے اپنے باپ کو تکلیف میں ڈالا ہے۔ تو آپ اس کا دکھڑا بعد میں سنیے گا، اس کا مقدمہ بعد میں سنیے، اس سے کہیں کہ پہلے یہ آپ کو شعر سنائیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ آپ جو راستے میں ابھی شعر پڑھتے ہوئے آ رہے تھے وہ ہمیں سنائیں، وہ بزرگ، وہ باپ چونک اٹھے، یا رسول اللہ، یہ شعر تو میرے کانوں نے بھی نہیں سنے، میں نے ابھی تک اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کی، یہ تو میں اپنے دل میں شعر بناتا آ رہا تھا، آپ کے رب نے وہ بھی سن لیا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے وہ اشعار سن لیے اور اللہ کے نبی تک پہنچا دیے اور اللہ کے نبی کو فرمایا کہ یہ شعر آپ ان کی زبان سے سنیے۔ اب یہ ایک الگ مقدمہ ہے کہ اس باپ کا کیا فیصلہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دکھ سنا، بیٹے کو بلایا، ہاتھ سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور اس کو کہا کہ تیرا سارا کا سارا مال اور تو خود تیرے باپ کا ہے، وہ دسترس رکھتا ہے، جتنا چاہے اختیار اس کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، تو اس میں ذرا بھی اف نہیں کر سکتا۔ یہ حکم دے دیا اللہ کے۔ لیکن میں یہاں سے ایک اور بات نکالنا چاہتا ہوں، ایک بات اور آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک بدگمانی ہے، ہم لوگوں نے آج تک اللہ رب العزت کی ذات کو، طاقت کو، اس کی قدرت کو پہچانا ہی نہیں۔ وہ ہمارے دلوں کے حال احوال سے اچھی طرح سے واقف ہے، وہ ہمارے حال احوال سے اچھی طرح کرتے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں، جو ہمارے اعمال ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وہ ہمارے دور کی بات ہے، سوچتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے تو وہ چیز وہ اللہ کو معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کیا سوچ رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیا اس کا نیت ہے، کوئی کیا چیز اس کے اللہ تعالیٰ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کو منانا ہی نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں، آپ اپنے والدین کے سامنے بیٹھے ہوں، فرض کیجئے آپ کے سامنے بیٹھی ہے آپ کی والدہ، آپ کے والد صاحب، وہ ناراض ہیں آپ سے، اب آپ انہیں آواز دیتے ہیں، آپ ان سے کوئی کام بولتے ہیں، آپ ان سے کوئی درخواست کرتے ہیں، آپ ان سے کوئی فرمائش کرتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سنتے، تو کیا مطلب وہ اندھے ہیں؟ اندھے نہیں ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، مگر اوائڈ کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کا بھی یہی معاملہ ہے، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دیکھیں آپ عبادت نماز اگر آپ نہیں پڑھتے تو دعا بھی نہیں کر رہے ہوتے، سیدھی بات ہے۔ ایسے ہی ہے، اصل چیز جو دعا ہوتی ہے وہ نمازوں میں ہوتی ہے، نمازوں سے غفلت ہے تو مطلب آپ دعاؤں سے بھی غفلت ہے۔ تو جب آپ دعا ہی نہیں کر رہے، اللہ رب العزت کے پاس آ ہی نہیں رہے، خود ہی اپنے آپ کو تیسمار خان سمجھ کر اپنے مسائل حل کرنے کا سمجھ رہے ہیں کہ میں ہی ذمہ دار ہوں، میں ہی کر لوں گا سب کچھ، تو بھائی اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کی طاقت کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر آپ دنیا کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت اگر آپ کی دعائیں نہیں سن رہا تو بجائے الٹے سیدھے طریقے اختیار کرنے کے، غیر شرعی طریقے اختیار کرنے کے، شرکیہ طریقے اختیار کرنے کے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی ضرورت ہے، اس کے احکامات پر عمل کر کے نافرمانیوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو منانا پڑے گا، تب کہیں جا کے دنیا بھی ٹھیک ہوگی، آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ یہ پیغام، یہ میسج ہم آج آپ لوگوں کو دینا چاہتے تھے، اس کے لیے آج ہم نے چھوٹا سا کلپ بنایا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خوش رکھے۔